کریٹیو ڈائریز ون ڈے ون آیت میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے، آپ کو دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کی تمام مشکلات حل کر کے آپ کو سکون دے، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 38 کی ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہر روز کس طریقے سے قرآن پاک ہماری زندگی کے اندر موجود تمام مشکلات اور معاملات کو حل کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل ہی ہم انسانوں کے لیے کیا ہے، اور ہمارے انسانوں کی ہدایت اور تمام کے تمام معاملات کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہمیں روز مرہ زندگی کے اندر قرآن پاک سے ہی مل سکتی ہے۔ تو ہر روز قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ ہم ہر روز اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں اور اس سیکھنے کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر کے اپنی زندگی کو آسان کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کہا اب تم یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ بقرہ آیت 38، پارہ پہلا، پارہ رکوع چوتھا اور سورہ رکوع چوتھا ہے۔ دیکھیں اس سورت کے اندر نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے پورا واقعہ، پچھلی سورت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو کس طرح کمپلیٹ تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے کے بعد پھر غلطی اور خطا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں زمین کے اوپر اتارا، پھر انہیں دعا بھی سکھائی۔ تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ اگر تم جو ہے نا، اب یہ سب کچھ ہو چکا، میں نے معافی کے الفاظ بھی سکھا دیے اور جان لیا کہ تمہیں دل کے اندر غم ہے یا تکلیف ہے یا بے سکون ہو، تو الفاظ تو سکھا دیے کہ جس سے معافی مانگی جا سکے، مگر بات یہ ہے کہ اب یہ جگہ تم لوگوں کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ جنت تھی نا، تو یہاں سے اتر جاؤ، مطلب زمین پہ بھیج دیا گیا۔ تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر ہدایت تمہیں ملے، ہدایت کس کی صورت میں؟ انبیاء کی صورت میں، ظاہر سی بات ہے، اور ان صحیفوں کی صورت میں اس وقت کے حساب سے، تو ہدایت اگر تمہیں ملے تو جو لوگ ہدایت کی پیروی کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہدایت ملے گی اس کی پیروی کریں گے، نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، اور نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی غم ہو، کوئی خوف ہو یا کوئی تکلیف ہو، تو اس میں مبتلا ہم اسی وقت ہی ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہیں کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہدایت کمپلیٹ ہو چکی ہے کس صورت میں؟ قرآن پاک کی صورت میں۔ اس وقت تو صحیفوں کی صورت میں تھی نا، کچھ کمپلیٹ، کچھ انکمپلیٹ، کچھ سمجھی جانے والی، کچھ نہیں سمجھی جانے والی، اب تو کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو قرآن پاک کی صورت میں ابھی بھی اگر ہم قرآن پاک سے ہدایت نہیں لیتے تو ہمیں کیا پہنچے گا؟ ہم ہر روز تکلیفیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر روز ہمیں کوئی نہ کوئی مصیبت، خوف، پریشانی مبتلا ہوتے ہی ہیں ہم۔ تو وہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اپنی وجہ سے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک جو نہیں کھولتے، قرآن پاک کو جو نہیں دیکھتے تو نہیں ہے کہ اب معاملات جو زندگی گزر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ نے کس طرح بتایا اس سے گزرنے کا؟ یہ ہمارے پیارے آقا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان تکلیفوں سے گزری، ساری زندگی گزاری انہوں نے، اور ہر تکلیف ان پہ، ہر مصیبت، ہر چیز سے اللہ نے انہیں اس لیے گزارا کہ دنیا میں آنے والے ہر انسان پہ جو بھی سچویشن آئے وہ اس تکلیف کو کس طریقے سے سولوشن اس کا نکالنا وہ سیکھ سکے۔ ہم کیا سیکھتے ہیں؟ تو بات یہ ہے ہدایت ہمیں مانگنی چاہیے، اور ہدایت اللہ انہی کو دیتا ہے جو ہدایت کو مانگتے ہیں، اور جس کو ہدایت مل گئی نا، اللہ تعالیٰ اسے خوف، پریشانی، مصیبت ہر چیز سے دور کر دیتا ہے۔